السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حیض کی حقیقت اور اس کا تعارف سمجھا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب جانیں گے۔ حیض میں نماز کا کیا حکم ہے اور عورت کیسے پہچانے کہ آپ حیض ختم ہو گیا ہے اور نماز دوبارہ کب شروع کرنی ہے۔ یہ مسئلہ ہر بالغ عورت کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے روزانہ کی نماز اور اللہ کی عبادت کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ حیض والی عورت پر نماز معاف ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حیض میں نماز نہیں پڑھنی، حیض کے دنوں کی نمازوں کی قضا بھی نہیں، پاکی کے بعد پرانی نماز دوبارہ نہیں پڑھنی۔ تو کیا حیض کی حالت میں عبادت بالکل بند ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ حیض والی عورت دعا کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، تسبیح کر سکتی ہے، استغفر اللہ پڑھ سکتی ہے، صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، نماز کے وقت کچھ دیر اللہ کو یاد کرنے بھی اچھا عمل ہے۔ یعنی ہم صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن شریف کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ تو اب ہم جانتے ہیں حیض کا خون کن رنگوں میں ہو سکتا ہے۔ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ صرف لال خون ہی حیض ہوتا ہے، لیکن حیض کالا رنگ کی بھی ہوتی ہے، گہرا لال، سرخ، بھورا اور پیلا کلر کی بھی ہوتی ہے۔ ان سارے رنگوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ حیض کے دنوں میں نظر آئے تو حیض ہی سمجھا جائے گا۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں حیض ختم ہونے کی علامت کیا ہے، کہ ہم کیسے پہچانے کہ ابھی ہماری حیض ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ پاکی کی دو مشہور علامت ہیں۔ سب سے پہلا سفید ڈسچارج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، سفید نشانی دیکھنے تک جلدی نہ کرو، سفید کلر کی نشانی۔ اور دوسرا ہے مکمل خشکی۔ اگر سفید ڈسچارج کی عادت نہ ہو تو کاٹن بالکل صاف نکلے، یہ پاکی کی علامت ہے۔ پیلا اور بھورا رنگ کب حیض ہے؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ہم پاکی کے بعد پیلے اور بھورے رنگ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی پاکی سے پہلے پیلا اور بھورا حیض ہوتی ہے، پاکی کے بعد پیلا اور بھورا حیض نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ کے وائٹ کلر کی ڈسچارج ہوئی ہے یا بالکل خشکی ہو گئی ہے تو آپ بالکل پاک ہو چکی ہے۔ اگر پاک ہونے کے بعد آپ کو پیلا کلر کی یا بھورا کلر کی کچھ دکھائی دے تو یہ سب حیض کے اندر نہیں آتا۔ اب آتے ہیں بہت اہم مسئلہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن خون آیا، پھر 1 دن بالکل بند ہو گیا اور عورت نے سمجھا کہ حیض ختم ہو گیا اور غسل کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اگلے دن دوبارہ خون نظر آ گیا۔ اب کیا کرے؟ حنفی فقہ کے مطابق اگر یہ سب 10 دن کے اندر ہو رہا ہو تو درمیان کی خشکی بھی حیض کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے جلد بازی میں پاکی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خون 10 دن سے زیادہ چلے یہ الگ مسئلہ ہے۔ حنفی فقہ کے مطابق جب خون 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو عادت اور استحاضہ کا احکام لاگو ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے انشاءاللہ۔ نماز دوبارہ کب شروع کرنی ہے؟ جیسے ہی سفید ڈسچارج آ جائے یا مکمل خشکی حاصل ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو آج ہم نے سیکھا حیض میں نماز نہیں پڑھنی، نمازوں کی قضا بھی نہیں کرنی، روزوں کی قضا ہوگی۔ پاکی کی علامت سفید ڈسچارج یا مکمل خشکی ہے۔ پاکی کے بعد پیلا اور بھورا رنگ حیض نہیں ہوتا۔ درمیان میں خون رک جانا ہمیشہ پاکی کی علامت نہیں ہوتا۔ آپ کو 2-3 مہینے تک دیکھنا ہے، 6 دن تک حیض ہوتی ہے۔ اگر اس 6 دن کے اندر کبھی ایسا ہوا کہ 2 دن یا 1 دن آپ کو خون نظر نہیں آیا، پھر بھی آپ کو غسل نہیں کرنی، آپ کو 6 دن پورا مکمل کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو غسل کرنی ہے۔
اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ فائدہ مند لگا ہو تو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنوں حیض کے ضروری مسائل سیکھ سکیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہوگا استحاضہ کیا ہے، حیض اور استحاضہ میں فرق کیسے کریں، اور 10 دن سے زیادہ خون آئے تو کیا حکم ہے۔